شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے کہ صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور آج ہم پڑھیں گے جماعت ششم اردو کی کتاب میں سے اس کا درسی سبق نمبر 12، جس کا عنوان ہے فٹ بال میچ کی رودات۔ آج اس سبق کا ہم تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ بچوں، ہمارے آج کے سبق کے حاصلات تعلم ہیں: اخبارات، رسائل اور جرائد میں خبریں، روداتیں، اشتہارات اور خطوط بنام مدیر وغیرہ روانی سے پڑھنا۔ نیز آج کے سبق میں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ کہانی، نظم، واقعہ، تقریر، اعلان، خطبہ، گفتگو، خبر، ڈرامہ یا ہدایت سن کر سوالوں کے زبانی جواب کیسے دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم اپنے آج کے سبق کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے۔ قرآن مجید میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ بچوں ہمارے حاصلات تعلم کا ایک حصہ رودات سنانا بھی ہے، اس لیے جو اسلامی نقطہ نظر سے جو ہم نے تفصیل اور وضاحت لی ہے وہ بھی قرآن مجید سے لی ہے، کہ قرآن مجید میں صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ دہرائی کی ایک سرگرمی۔ بچوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی بھی کھیل کے میچ کا مختصر واقعہ سنائیں۔ کوئی ایسا کھیل جس کا میچ آپ نے دیکھا ہو، کوئی بھی کھیل ہو سکتا ہے، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، جو آپ نے میچ دیکھا ہو اس کا آنکھوں دیکھا حال آپ نے سنانا ہے، مختصر سنانا ہے، بہت زیادہ لمبی تفصیل میں آپ نے نہیں جانا۔ مختصر اور جامع الفاظ استعمال کرتے ہوئے اپنے اس واقعے کو سنانا ہے۔ تو یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس سوال کا جواب دیں۔ شاباش، آپ نے بہت اچھے واقعہ سنا ہے اور واقعہ دلچسپ بھی بہت ہے۔ اب ہم آج کے اپنے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ آج ہمارے تدریس کے موضوعات کیا ہیں؟ آج سبق فٹ بال میچ کی رودات کا پہلا نفس پڑھایا جائے گا۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ کیا سیکھیں گے؟ اخبارات، رسائل، رودات، اشتہار اور خطوط روانی سے پڑھنا، اور اردو نظم و نثر کی اصناف سن کر سوالات کے زبانی جواب دینا بھی آج آپ سیکھیں گے۔ جو ہمارے آج کے حاصلات تعلم ہیں ان کی تفصیل سبق نمبر 6 اور 7 میں آپ کو دی جا چکی ہے۔ بچوں، جو آج کے ہمارے دونوں حاصلات تعلم ہیں ان کی مکمل تفصیل آپ کو 2 اسباق میں دی جا چکی ہے، لیکن آج ہم نے اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ آج ہم نے درسی سبق نمبر 12 کا پہلا نفس بھی پڑھنا ہے۔ لیکن ہم سبق کو شروع کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جی، ہم خاص الفاظ پڑھتے ہیں۔ چلیں، تشدد، ذہنی انتشار، تناؤ، مفقود، تعینات، شائقین، مستحکم۔ بچوں، یہ وہ الفاظ ہیں جو اس سبق میں آپ کے لیے نئے ہیں۔ اب ہم اپنے سبق کو شروع کریں گے۔ کھیل تفریح کا دوسرا نام ہے اور انسانی فطرت تفریح کو پسند کرتی ہے۔ زمانہ قدیم سے انسان نے اپنے فرصت کے لمحات گزارنے، خوشی اور سکون کے لیے مختلف کھیلوں کا سہارا لیا ہے۔ کھیل کیا ہمیں فراہم کرتے ہیں؟ تفریح فراہم کرتے ہیں، خوشی دیتے ہیں، سکون، ذہنی سکون دیتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو جب بھی فرصت کے لمحات میسر آتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ کھیل سے خوش ہونا پسند کرتا ہے۔ کھیل ہماری ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ بدقسمتی سے عصر حاضر یعنی آج کے دور میں نوجوان نسل نے تفریح اور خوشی کے حصول کے لیے جسمانی کھیلوں کی بجائے موبائل فون اور کمپیوٹر کے کھیلوں پر زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا ہے۔ مصنف ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو آج کا ہمارا دور گزر رہا ہے اس میں ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو فرصت کے لمحات میں خوشی دینے کے لیے موبائل فون، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جسمانی کھیل کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی ہے۔ یہ کھیل ان میں تشدد، ذہنی انتشار اور شخصیت میں تناؤ کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ کون سے کھیل؟ جو ہم کمپیوٹر پر کھیلتے ہیں، جو ہم موبائل پر کھیلتے ہیں یا لیپ ٹاپ پر کھیلتے ہیں، یہ کھیل ذہنی تناؤ اور انتشار کا باعث بن رہے ہیں۔ آئے روز اخبار، ٹیلی ویژن اور دوسرے رائج ذرائع ابلاغ سے ہمیں موبائل اور کمپیوٹر پر کھیلے جانے والے کھیلوں کے نقصانات سے آگاہ کیا جاتا ہے، بلکہ اب تو یہ کھیل اس حد تک نوجوانوں کی ذہنی حالت پر اثر انداز ہو چکے ہیں کہ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کے مفقود ہونے کے علاوہ جانی نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ جو ہمارے ذہنی کھیل ہے جو آج کل کے نوجوان کھیلتے ہیں کمپیوٹر پر، موبائل پر، لیپ ٹاپ پر، وہ کیا ہے؟ نہ صرف ذہنی انتشار کا باعث بن رہے ہیں بلکہ ان سے جان بھی جانے کا خدشہ ہے، اور اس کی بہت ساری خبریں جو ہیں ہمیں اخبارات کے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ملتی رہتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سبق کا پہلا نفس مصنف جماعت میں پڑھیں گے، بآواز بلند پڑھیں گے۔ طلبہ کو جو مشکل جملے ہیں یا مشکل الفاظ ہیں
ان کو آسان جملوں اور آسان الفاظ میں تبدیل کر کے ان کا مفہوم اور معنی بتائیں گے۔ اب بچوں ہم کیا کریں گے، اب ہم سبق کو سمجھنے کے لیے ایک سرگرمی کریں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کرنا یہ ہے، معلم نے جب طلبہ کی جوڑیاں بنا کر انہیں کسی اخبار یا رسالے سے کھیلوں کے متعلق کوئی خبر، اشتہار یا کالم پڑھ کر سنانے کو کہیں، آپ جوڑیوں کی صورت میں بیٹھیں گے اور کیا کریں گے، کوئی بھی اخبار سے کوئی بھی خبر لے لیں، کوئی اشتہار لے لیں، کوئی روداد لے لیں جو آپ کو پسند ہے، تو وہ ایک دوسرے کو سنائیں اور اس کو آسان، اس کے معنی بھی بتا سکتے ہیں آپ، اس کا مفہوم بھی واضح کر سکتے ہیں، لیکن جو خبر جو اخبار کا تراشا آپ کے پاس موجود ہوگا اس کو اپنے ساتھی کو سنائیں، پھر ایک دفعہ پہلے والا ساتھی سنائے گا، اس کے بعد دوسرا والا ساتھی سنائے گا۔ یہاں پر کیا کریں گے، آپ ویڈیو کو روکیں گے اور اس سرگرمی کو حل کریں گے۔ بہت خوب، اب کیا کریں گے اب ہم ایک اور سرگرمی کریں گے۔ معلم جماعت میں طلبہ کو نظم سنائیں گے، یہ نظم دی گئی ہے علامہ اقبال کی، اور ان سے پھر جو بچوں سے درج ذیل سوال پوچھے جائیں گے، دنیا کس طرح بدلی جا سکتی ہے، ہر شخص کی ساگ میں جل رہا ہے اور اس آگ کو بجھانے کا کیا طریقہ ہے۔ معلم اسی طرح کی کوئی اور نظم بھی لے سکتے ہیں، کہانی بھی لے سکتے ہیں، کوئی واقعہ بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں میں نے ایک علامہ اقبال کی نظم لی ہے اور یہ جو سوالات ہیں یہ اسی نظم سے متعلق ہیں۔ اگر معلم چاہے تو اسی نظم میں سے سوالات، مزید اور سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں بچوں، آپ یہ نظم سنیں اور جو اس سبق سے متعلق سوالات کے جواب ہیں وہ آپ دیں۔ بہت خوب، اب ہم کیا کریں گے، ہم اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ کون سا ہے، مشق کے سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے جو آج ہم نے پہلا نصف پڑھا ہے، اسی سے متعلق یہ 3 سوالات ہیں بچوں۔ آپ نے سوالات کو غور سے پڑھنا ہے اور سوالات کے جواب آپ نے کہاں لکھنے ہیں، کاپی پر لکھنے ہیں۔ اب ہمارے سوال نمبر 2 کیا ہوتا ہے، ہمارے سوال نمبر 2 ہوتا ہے ایک سوال آپ کو دیا جاتا ہے، اس کے 4 ممکنہ جوابات ہوتے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل درست جواب کی نشاندہی کریں۔ آپ نے یہ والا جو سوال ہے یہ کتاب پر بھی حل کرنا ہوتا ہے، لیکن جو ہمارا مشقی سوال کا سوال نمبر 1 ہے، جو جوابات آپ نے لکھنے وہ آپ نے کاپی پر کرنے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں جو گھر جا کر آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے، گھر جا کر انٹرنیٹ یا کتاب سے کسی بھی موضوع پر رودات پڑھتے ہوئے ویڈیو بنائیں اور اسے اپنے معلم یا معلمہ کو بھیجیں۔ آپ نے اپنی پسند سے کوئی بھی کسی کھیل کی رودات ہو سکتی ہے، کسی اچھی سیر کی، جہاں کسی ایسے منظر کی جہاں پر آپ سیر کرنے گئے ہوں یا وہ جگہ آپ کو پسند ہو، تو اس کی رودات پڑھیں اور پڑھنے کے بعد ویڈیو بنائیں اور ویڈیو بنا کر اپنے معلم یا معلمہ کو بھیجیں۔ جی بچوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت پسند آیا ہوگا۔ یہیں پر میں اپنے سبق کا اختتام کروں گی۔ کل دوبارہ اس سبق کے جو ہمارا درسی کتاب کا سبق نمبر 12 ہے اس کے ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کیا کرنا ہے بچوں، آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ خدا حافظ، شکریہ۔